نماز جنازہ کے بعد اہل سنت والے جو دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ دعا کر سکتے ہیں یا یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے؟ اس دعا کا کیا حکم ہے، اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا جی تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جی آپ قرآن کھول کے دیکھیں، یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں 2 پارہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، پہلی بات تو یہ کہ میں قریب ہوں، سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، دوسری بات یہ ہے کہ میں رسپانس بھی دیتا ہوں، کیا بات؟ جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول بھی کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمانوں تم نے فلاں جگہ پر دعا مانگنی ہے، فلاں جگہ نہیں مانگنی، کوئی اللہ نے اس میں وضاحت یہ نہیں بیان دی۔ تو اب ہم اپنی طرف سے اگر کہیں بھائی فلاں جگہ مانگ سکتے ہیں، فلاں جگہ نہیں مانگ سکتے، تو ہم شریعت پر اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ بات۔ کیونکہ شریعت نے کھلی چھوٹ دی ہے، جس وقت چاہو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور یہاں ایک قرآن میں تو ہے انسان جو ہے لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا ہوتا ہے، مسلمان ہے، تکلیف آتی ہے دعائیں مانگتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھائی، بندے کا نام کیا تھا؟ یزید بن مکفف، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ جب 4 تکبیریں کہیں اس کے بعد آپ اس کی میت کے قریب آئے اور دعا مانگی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کے قبر کو کشادہ فرما۔ آپ نے یہ دعا مانگی ہے نماز جنازہ کے بعد؟ جی، نماز جنازہ کے بعد۔ اور یہاں پہ ایک میں وضاحت بھی کر دوں، مصنف ابن ابی شیبہ جس بندے نے لکھی ہے نا، جس محدث نے لکھی ہے، وہ ہے کون؟ امام بخاری کے استاد، امام بخاری صاحب کے استاد؟ جی، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابن ماجہ کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، سوائے امام ترمذی کے، امام ترمذی کو چھوڑ کر اس ہائے ستہ کے سارے مصنفین کے استاد کتاب میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے، آپ قرآن کہتا ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، انسان کو اس کی ماں نے مشکل سے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر بڑے مشکل کے ساتھ اس کو جنا۔ یہاں تک قرآن کی بات ہے کہ یار ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، پھر مشکل سے جنا، اس کے بعد تمہیں بڑا کیا، تمہیں تعلیم دی، تجھ پر پیسہ لگایا اور تیری شادی کی، پھر جب والدہ وفات پا گئی تو کیا اس کا اتنا بھی احسان نہیں بنتا کہ تو اس کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے؟ اتنا بھی تو نہیں کہہ سکتا، تو شرک و بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یار ایسا تو نہیں ہونے چاہیے، نماز جنازہ ہوئی فوراً جناب منجی چک کے ناسپن ہے، سمجھ نہیں آمدی یار انہاں لوگوں نے ہو کے گیا۔ تو بھائی بات یہ، آپ اگر نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتے، اس کو مانتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دور دراز سے لوگ نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان میں سے دوسرے مسلک کے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے قائل ہیں وہ لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ ظاہر سی بات ہے جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں کہ ایک گھر میں 3 فرقے، 3 مسلک ہیں، تو پھر آپ کی نماز جنازہ میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو تو دعا مانگنے دینا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نماز جنازہ کے بعد دعا ہونی چاہیے لیکن مختصر ہونی چاہیے، شارٹ کٹ دعا ہونی چاہیے، لمبی دعا کی اجازت کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اگر وہ نیک بندے کی نماز جنازہ ہے تو وہ ایک نیکی ہے، نیکی کی طرف تم اس کو لے کے جا رہے ہو تو جلدی کرو، جلدی اس نیکی کی طرف اس کو لے کے جاؤ۔ اور اگر وہ برے بندے کی نماز جنازہ ہے، برا بندہ تھا، وہ ایک شر ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتار دو گے، ٹھیک ہے، جلدی اتار۔ تو یہ نماز جنازہ نے فرمایا کہ جلدی اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچاؤ، تو اس لیے دعا مانگنی ہے تو شارٹ کٹ الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔